أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے امت مرحومہ میں ہمیں وجود عنایت فرمایا، اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس پروردگار نے امت مرحومہ کے ساتھ ساتھ ہمیں دامن اہل بیت سے تمسک عنایت فرمایا۔ ماہ مبارکہ رمضان اور لفظ وداع ماہ رمضان اور آنے والے سال کے 11 مہینوں کے لیے ہماری اور آپ کی تربیت سازی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وداع ماہ رمضان ایک ایسی اہم ترین عبادت کا عنوان ہے کہ اسے مختصر الفاظ میں بھی بیان کیا جائے تو پہلا جملہ، وداع ماہ رمضان کے لیے کتنی دعائیں معصوم سے تعلیم ہوئی؟ تو کتاب مفاتیح الجنان اور کتاب اقبال الاعمال، شاید آپ اس بات پہ غور کر رہے ہوں کہ مفاتیح الجنان کے علاوہ کتاب اقبال الاعمال کا نام کیوں لیا جا رہا؟ تو یہ بات یاد دلا کہ عرفانیت کے اعتبار سے ایک عظیم شخصیت مرجع تقلید شیخ محمد تقی بہجت علی اللہ مقامہ، جب ان سے ان کے طلباء نے کسی ایسی کتاب کا حوالہ طلب کیا جو اعمال پر مشتمل ہے، تو آغائے بہجت کا ایک ہی جواب تھا، اقبال اقبال اقبال۔ گویا آغائے بہجت کے نزدیک اقبال الاعمال کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب اعمال کی حاجت نہیں رہتی۔ البتہ یہ شاید کہ شکایت آپ کی بجا ہو کہ اقبال الاعمال کا ترجمہ اب تک اردو زبان میں سامنے نہیں آ سکا، اور تقریباً 10 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو وداع ماہ رمضان کے دعاؤں کے عنوان میں تعلیم دیا، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 دعائیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ وداع ماہ رمضان کا وقت کیا ہے۔ 2 روایات، ایک روایت ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، شاید اسی مناسبت سے اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں پھر اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں لفظ کو واضح کر دوں کہ اردو میں آپ اسے ودا کہتے ہیں، اصلی لفظ ودا نہیں ہے، ودا لفظ زبر کے ساتھ۔ جیسے کہ نماز تہجد کے سلسلے میں عوام الناس نماز شفا کہتے ہیں، اصلاً لفظ شف، شین فے عین شف، ایسے ودا نہیں ہے، ودا لفظ۔ اس کا مصدر تودیس ہے،
جیسے سلام تسلیم سے، ایسے وعدہ تعودی سے، رخصت کرنا، خدا حافظ کہنا، کسی کو الوداع کرنا۔ اب آئیے 10 طرح کی تعلیمات معصومین کی بارگاہ سے دعائے وداع ماہ رمضان کے وقت کیا؟ جمعے کا دن، جمعۃ الوداع، یا ماہ مبارکہ رمضان کی آخری رات۔ دو روایات الگ الگ۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے جمعۃ الوداع میں خاص جملہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے اس مہینے کو زندگی کا آخری مہینہ نہ قرار دینا، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا کہ اس ماہ مبارک کے روزوں کو زندگی کے آخری ماہ مبارک کے روزے قرار دے تو پس پروردگار مجھے مرحوم قرار دینا۔ مرحوم اردو کے لحاظ سے قابل فاتحہ عنوان ہے۔ مرحوم ہو گئے یعنی فاتحہ پڑھ لیجیے۔ مرحوم میں نے ابتدائی تقریر میں آپ کی خدمت میں جملہ ادا کیا، امت مرحومہ، تو کیا پوری امت کی فاتحہ پڑھی جائے؟ تو مرحوم کا مطلب جس پر رحم کیا جائے۔ خدا رحمان، مناجات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ کہ پروردگار تو رحمان ہے، ہم مرحوم ہیں، اور کیا مرحوم پر رحمان کے سوا کوئی اور بھی رحم کرتا؟ تو مرحوم کا مطلب جس پر رحم کیا جائے۔ پروردگار مجھے قرار دینا رحم شدہ، ولا تجعلنی محروما، مجھے نہ قرار دینا محروم شدہ، یعنی محروم نہ رہ جاؤں، رحمتیں مجھ پہ نازل فرما دیں۔ تو یہ دعائے مختصر ترین دعا جمعۃ الوداع کے حوالے سے اللہ کے حبیب کی روایت، اور ماہ مبارک رمضان کی آخری۔ اب رہا ایک اور مسئلہ، کیا دن میں پڑھیں یہ دعا یا رات میں پڑھیں؟ 3 اوقات بیان کیے علماء نے۔ ایک وقت سحر، ایک وقت شب، رات کا وقت، سحر کا وقت، اور تیسرا دن کا آخری حصہ، یعنی جب کہ ماہ رمضان کا آخری دن ہو تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے ایک وقت یہ، ایک وقت سحر کا اور ایک وقت رات کا۔ جب یہ سوال امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھ کر بھیجا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ دعائے وداع کو کس وقت پڑھا جائے، دن میں کہ رات میں؟ تو توقیق کے اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام کا جواب، اور اس جواب کو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال میں صحیفہ کاملہ کی شرح میں دعا نمبر 45 کے ذیل میں بھی لکھا گیا کہ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا توقیع مبارک سے یہ بات سمجھ میں آئی، رات کے وقت دعائے وداع رمضان پڑھیے رات کے وقت۔ پھر اگلا جملہ، اس بات کا امکان ہے کہ انسان کہیں اگلی رات کا انتظار کرتے ہوئے محروم نہ رہ جائے، تو امام نے وضاحت فرمائی کہ 2 راتیں دعائے وداع ماہ رمضان پڑھیے 2 راتوں میں، ایک شب 30 میں اور ایک آخری شب کے عنوان سے، کہ انسان محروم نہ رہ جائے۔ ہو سکتا ہے ماہ رمضان کے 30 دن مکمل ہو جائے تو آپ احتیاطاً پڑھ لیجئے، ایک رات پہلے بھی اور آنے والی رات میں دعائے وداع ماہ رمضان۔ اور جب بات یہاں تک پہنچی تو اپنے عنوان پر آتے ہوئے
کہ کتنے طبقات ہیں ودا کرنے والوں، جو ماہ مبارکہ رمضان کو ودا کریں ان کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ وداع ماہ رمضان کے حوالے سے خلوص اور بہترین عبادت کو انجام دینے والے، جنہوں نے ماہ مبارک کو خدا کی طرف سے انعام سمجھا۔ ایک طبقہ وہ جس نے سارے آداب کو، سارے واجبات کو، مستحبات کو انجام دیا، اور ایک طبقہ وہ جس کی 2 کیفیات رہی۔ ایک کچھ دنوں کے لیے تو آداب کا خیال کرتے تھے، واجبات کو انجام دیتے تھے، احترام کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ احترام نہیں ہوا، آداب مکمل نہیں ہوئے، تو ایک طبقہ مکمل آداب رکھنے والا، اور ایک طبقہ کبھی آداب رکھنے والا، کبھی آداب چھوڑ دینے والا، اور تیسرا ایک اور طبقہ کہ جس نے ماہ مبارکہ رمضان کو بطور انعام نہیں لیا، بطور بوجھ لیا۔ کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا؟ تو ودا کرنے والے 3 طبقات ہو۔ ایک طبقہ کہ جو روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، جیسے کوئی رحمت سے جدا ہو رہا، اور ایک طبقہ اس کی حالت پہ منحصر ہے کہ آخر ماہ رمضان میں اخلاق والا تھا، آداب والا تھا، کہ آخر ماہ رمضان میں اخلاق اور آداب بھول چکا۔ بہرحال یہ بات تو آپ کے علم ہے کہ جیسے ہی انسان عید کے قریب آتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ایک امتحان بن جاتا ہے، اور دعائے وداع ماہ رمضان آخری عشرے میں، آخری جمعہ، آخری روز یا شب، اس اعتبار سے بہت زیادہ عبادت کا ماحول کم ہونے لگتا۔ حالانکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے عشرے میں خاص طور سے اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے۔ اعتکاف آخری عشرے میں، عبادت کا خاص اہتمام آخری عشرے میں، اور لیلۃ القدر کے حوالے روایت کی روشنی آخری عشرے میں، سوائے 19 شب قدر کے اعتبار سے، 19 ماہ رمضان۔ تو اب ودا کرنے والوں کے انداز آپ کے سامنے آ، اب اسی انداز امام سجاد علیہ السلام کی دعا وداع ماہ رمضان، سب سے بہترین دعا، عمدہ ترین الفاظ کے ساتھ، جس میں امام علیہ السلام اس دعا میں 20 مرتبہ ماہ رمضان کو سلام کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے، سلام ہو آپ پر یا عید اولیاء اللہ، اے اولیاء خدا کی عید، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان سے۔ ایک اشکال، اس کا جواب، اشکال یہ کہ کیا ماہ رمضان سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ کیا ماہ رمضان سنتا ہے؟ کیا ماہ رمضان سے سلام اور دعا ہو سکتی؟ تو پہلا آسان سا جواب، اس کا استقبال ہوتا ہو، اس کا وعدہ ہوتا ہو، اس کو ویلکم اور سی آف کیا جاتا ہو، اس سے بات ہو سکتی۔ اللہ۔ دوسری مثال، قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار نے جہنم سے بات کر کے ایک پیغام دیا۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک جگہ کا نام ہے، گویا یہ مکان وہ زمان، اور اس سے خطاب کیا گیا کہ جہنم یہ تو بتا کہ تیرا شکم بھر گیا
یا اور چاہیے قرآن کی آیت کے لحاظ سے جہنم جواب دیتا، تو جہنم بولتا بھی ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ مبارک رمضان سنتا بھی اور بولتا بھی، سنے گا آپ سے یہاں پر، بولے گا آپ کے لیے وہاں پر، ورنہ وعدہ بیکار ہے۔ جو نہ سنتا ہو نہ بولتا ہو، اس کا کیا استقبال اور کیا وعدہ۔ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں روک روک کے بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ آئندہ سال ماہ رمضان تک کا آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کیا۔ میں نے سرنامہ کلام میں اس آیت کی تلاوت کی۔ اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ البقرہ سے۔ نشان آیت نمبر 153۔ لفظ استعینوا قرآن مجید میں 3 مقامات پہ استعمال، ان میں سے 2 مقامات سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر، اور یہی ہمارے عنوان سے مربوط ہے۔ پروردگار کا اعلان آیت نمبر 45 میں اور 153 میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو روزے اور نماز، صبر یعنی کہ روزہ۔ یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ سے روزہ واجب کیا گیا، انہی الفاظ میں کہا گیا اے صاحبان ایمان مدد طلب کیجیے روزے اور نماز۔ اب میں آپ کی خدمت بہت آسان مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ ان 2 مقامات پر، ایک میں روزہ ایک میں نماز، روزہ اور نماز۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نماز تو ایک بہت اہم ترین ذمہ داری، بڑا بوجھ ہے امانت کا۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی بات ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان افراد جو اللہ کی بارگاہ میں خشوع اختیار کرتے، یعنی نماز پڑھنے سے اگر کوئی سستی کر رہا ہو، سمجھ لیجئے کہ نماز اس کے لیے بہت بھاری ہے، اور جو نماز پڑھنے کے لیے رغبت قائم کر رہا ہو، سمجھیے خاشعین میں شامل ہے۔ جبکہ سورہ مبارکہ البقرہ آیت 153 پروردگار نے ارشاد فرمایا، الفاظ کیا ہے؟ الفاظ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک آیت میں نماز کی اہمیت اور ایک آیت میں روزے کی اہمیت۔ بے شک کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پیغام کیا ہے؟ سال کے 11 مہینے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کل بہت ہی آسان ہے ڈیوائسز کا استعمال۔ لیپ ٹاپ کی مثال لیجئے، یا ٹیبلٹ کی مثال لیجئے، یا آپ کے ہاتھ میں موجود فون کی مثال لیجئے۔ آپ اسے چارج کرتے ہیں، اور جب چارج 100% مکمل ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے 24 گھنٹے کے لیے۔ یعنی چارج کیا آپ نے اس کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، اور اس کو یوز کرنا ہے باقی 22 گھنٹے۔ تو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے لوگ سمجھدار ہو گئے کہ 2 گھنٹے چارج فل کرنے کے بعد اب پورا باقی 22 گھنٹے استعمال کریں گے، پروردگار نے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ رکھا چارجنگ کے لیے، تاکہ 11 مہینے آپ خدا کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھ سکیں۔ یقیناً اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے تھا تو نادان ہے، ماہ رمضان سال بھر کے لیے ہے تو دانا ہے۔ اور روایت آخر میں اور گفتگو تمام کریں گے، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، بہت مشہور روایت،
کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد آپ کو سلام پیش کیا، خدا کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب منبر پر جا رہے، جبرائیل بشکل نور آئے، کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہے۔ اللہ کے حبیب نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پہلا اسٹیپ قدم رکھا، فرمایا اللہم آمین۔ آپ نے ایک اور قدم رکھا اگلی سیڑھی پر، نیکسٹ اسٹیپ، فرمایا اللہم آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر آپ بیٹھ گئے، فرمایا اللہم آمین۔ تمام صحابہ اکرام نے نہ تو سوال کرنے والے اور دعا کرنے والے کو دیکھا اور نہ دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنا، بس حبیب پہ خدا کو سنا اور آپ کی آمین کو سمجھا۔ تو سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ نے پہلی بار آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا، یہ کون سی دعاؤں پہ آپ نے آمین فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اے میرے صاحب، جبرائیل مجھ سے کہتے تھے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں، آمین کہہ دیجیے۔ پہلی دعا کہ جس انسان کو ماہ مبارکہ رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ یہ ایک ماہ مبارک 11 مہینے کا مسئلہ، کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ فرشتوں کے سردار دعا مانگے، انبیاء کے سردار آمین کہہ دیا، تو سرداروں کی بات ہے، ہم جیسے گناہگاروں کا کیا عنوان بنے گا؟ پھر ارشاد فرمایا، تو بتائیے یہاں کو روکتا ہوں۔ ایک روایت کہ اگر کوئی ماہ مبارکہ رمضان میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو عرفات کا میدان، روز عرفہ، گناہوں کی بخشش کا ایک اور عنوان ماہ رمضان کے علاوہ۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین کہے یا رسول اللہ میں دعا کرتا، آپ آمین کہہ دیجیے کہ جس کو اس کے والدین نصیب ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر فرمایا تیسری بار اس سے جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو شخص آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ تو میں نے آمین کہہ دیا۔ ماہ رمضان ملے، گناہ نہ بخشے جائیں تو پھر گناہوں کی مغفرت ممکن نہیں۔ والدین میسر ہوں اور انسان اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو پھر مغفرت ممکن نہیں۔ درود کا موقع میسر ہو اور انسان درود ختمیہ مرتبت اور آپ کی آل طاہرہ پڑھنا پڑے تو مغفرت نصیب نہیں ہو سکتی۔ 11 مہینے کرنا کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم ایسے ہی قرآن پڑھتے رہیں گے، ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہیں گے، سارے موسم برابر نہیں ہوتے۔ کرنا کیا، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا صرف ایک جملے کی طرف کہ نہ تو اب روزے واجب رہیں گے، ہاں روزے مستحب ہیں۔ ہمارے سب سے مشکل مسئلہ شوال کے روزے، بہت آسان ہے شعبان کے روزے، رجب کے روزے، بہت مشکل ہیں شوال کے اور روزے، اور بہت نہیں، صرف 6 روزے شوال کی 3 تاریخ سے لے کر اور شوال کی 9 تاریخ کے درمیان 6 روزے، 6 روزے۔ اب عید کے 3 دن مکمل کر لیجئے، اس کے بعد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 4 شوال سے لے کر اور 9 شوال تک آپ کے 6 روزے بنے۔ کیا مطلب کہ 30 روزے یہ، اور 30 کو ضرب دیں گے 10 سے تو 300 کے ثواب،
اور 6 یہ تو 60 360 دن، سال بھر کے روزے مکمل ہو. لیکن آپ سوچئے تو صحیح، استقبال تو بڑا اچھا کرتے اور ودا میں اتنے کنجوس ہو جاتے کہ 6 روزے رکھے نہیں جاتے. بلکہ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ خود عید الفطر کے دن بھی ایک کیفیت ہے افطار کی، روزہ نہیں ہے مگر افطار ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ افطار کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، گرچہ یہ ایک ازراہ مزاحی جملہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہیں تو کیا ہوا، افطار تو کر لیجیے. عید کا دن یہ جملہ صادق آ جاتا ہے کہ روزہ نہیں ہے مگر افطار ہے، اور نماز عید پر جانے سے پہلے افطار ہے. لہذا روزے اور ماہ رمضان کی برکتیں کیسے محسوس کریں گے؟ وہ جملہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم پہ جو دروازے بند ہو گئے جہنم کے، دعا کرو اب تم پہ کھلنے نہ پائیں. 11 مہینے کے تم پر جو دروازے جنت کے کھل گئے وہ بند نہ ہونے پائے. 11 مہینے کے ٹریننگ ہوتی ہے آرمی میں، کسی بھی ادارے میں ٹریننگ چند مہینوں کی، چند ہفتوں کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے پورے کیریئر کے لیے آپ کو اس سیٹ کا اہل بنا دیا جائے. خدا نے 30 دن آپ کی ٹریننگ کر کے آپ کو اہل جنت بنا دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنی ٹریننگ کو اپنے پاؤں سے پامال کر دیں. کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا امتحان تو عید کی رات، پھر عید کا دن. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو سب سے اہم ترین بات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے 11 مہینے اور 11 مہینوں کا ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو. خدا یہی تو کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. تو متقی سے ماہ رمضان کے لیے نہیں بلکہ امام المتقین سے ملاقات تک کے. پروردگار ہم سب کو گناہوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت خدا کے لیے ہمارے نفس کو آمادہ فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد ہمارے گھروں تلاوت قرآن کی برکت سے منور فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد اب تک جتنی خدمات اس ادارے کے تحت اس مکتب کے عنوان سے انجام دی گئی، تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. پروردگار سے آخری دعا، آخری امام کا واسطہ دے کر آخری کلمات، اے خدا تو اول بھی اور آخر بھی، اور تیری حجت محمد اول بھی اور محمد آخر بھی. ان حجتوں کا واسطہ پروردگار آخری سانس اطاعت خدا، ولایت علی ابن ابی طالب میں قرار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.